اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریفوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حقایتوں کا مالک، دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں بلند و بالا مرتبہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کو موضوع کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو صحیح معنی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دردناک موت۔ بہت مشکل موضوع ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنی بھی ہم سے غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، ہمیں معافی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خطرناک موت، ہم سب جانتے ہیں موت ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی بالکل تباہ ہو جاتا ہے، طیارے سے گر کر مر جاتا ہے۔ ہر ایک کی موت کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو خطرناک موت کیا ہوتی ہے؟ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو سوچتے ہوں گے کہ خطرناک موت شاید یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی انسان اچانک مر گیا، یہ خطرناک موت ہے۔ خطرناک موت باطن کے روپ میں جو آپ کے سامنے بھی پیش کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے۔ خطرناک موت دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم ایمان پر خاتمہ نہ ہونا، اور دوسری قسم انسان کا بخشوا کر نہ مرنا۔ یہ دو مخصوص اقسام ہیں خطرناک موت کی۔ ایمان پر خاتمہ نہ ہونے سے مراد کہ انسان آخری دم کلمہ نہیں پڑھ پایا اور وہ جو ہے رخصت ہو گیا۔ بخشوا کر نہ مرنے سے مراد کہ اس انسان نے بہت لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تھی، لیکن کسی سے بھی اس نے اپنی معافی نہیں مانگی، کسی سے بھی معافی کی التجا نہیں کی کہ وہ لوگ اپنے حقوق و لباد معاف کریں تو اللہ پاک کی بخش دے، رحم کر دے۔ تو یہ دو اقسام ہیں خطرناک موت کی۔ اب ہم اس موضوع کو تھوڑا سا کھولتے ہیں، جو مین ہمارا رکن ہے، جس بات کی طرف ہم نے چلنا ہے۔ رب کریم نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب لفظ ذائقہ، ذائقہ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، کسی کا بہت میٹھا، کسی کا بہت کڑوا، کسی کا نمکین، کسی کا کچھ۔ ہر ایک کی موت کا ذائقہ الگ ہے، جس طرح بھی اس نے موت اس تک پہنچنی ہے اور اس کے ساتھ سب کچھ چلنا ہے۔ موت کی جو اقسام دو بتائی گئی ہیں، اب ہم انہی کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے موت انسان کا گھراؤ کرتی ہے اور کس طریقے سے موت انسان کو تباہ حال کرتی ہے۔ خطرناک موت کی دو قسمیں بتا دی گئیں۔ موت ایک ایسا سچ ہے جس کا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے اور کوئی بھی اس سے نہیں بھاگ سکتا۔ موت کے اندر دو ایسی غلطیاں جو انسان کو ساری زندگی ندامت تک قائم کر دیتی ہیں۔ پہلی غلطی کہ وہ انسان بہت زیادہ بے نماز ہوتا ہے۔ بے نماز انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہوتی ہے۔ جب بھی بے نماز مرتا ہے تو اس انسان کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بہت
تھوڑے الفاظ میں ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ اس کا جنازہ پڑھنے آتے ہیں، اس کے ختم پر، اس کی قبر پر کوئی بھی نہیں آتا۔ اب اس کی وجہ، اس انسان نے رب کریم کے فرمان کو جھٹلا دیا، نہیں پورا کیا، جس نتیجے میں اللہ پاک کی ذات نے زمانے کے کسی بھی انسان کے اندر اس کی محبت، چاہت، ہمدردی نہیں رکھی کہ کوئی بھی بندہ اس انسان کے قریب آئے، چاہے وہ مر گیا اب اس کے پاس آئے، کسی کو بھی ہمدردی کی توفیق اس نے نہیں بخشی۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو قرض کھا کر، جو کسی کا حق کھا کر، جو کسی کا دل توڑ کر مرتا ہے، اس انسان کی موت بھی بہت عجیب ہوتی ہے۔ اس موت کا منظر ایسے ہوتا ہے کہ اس انسان کو یا تو کوئی سانپ ڈسے گا، یا وہ قتل ہو جائے گا، یا وہ انسان کسی بہت بڑی آفت میں تباہ ہو جائے گا۔ یہ اس انسان کی نشانی ہوتی ہے جو یہ تین کام کرتا ہے، اور یہ موت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس موت کے اندر انسان ہوش و حواس سے الگ ہوتا ہے، اور وہ موت اس کنڈیشن میں آتی ہے کہ انسان کو بلیو بھی نہیں ہوتا کہ میری موت ہونی ہے، لیکن وہ ہو جاتی ہے۔ اب تیسری جو موت ہے، جس موت کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ موت ہے انسان کا بہت زیادہ برائی کرنا، جھوٹ بولنا، غداری کرنا، کسی انسان کو بے وجہ الزام تراشی کرنا، کسی انسان کو بہت زیادہ کمزور کرنا، کسی انسان کے جذبات سے بہت زیادہ کھلواڑ کرنا، کسی انسان کے مال جان عزت آبرو کو نقصان پہنچانا، اور کسی انسان کو برائی کے کام پہ لگانا۔ جب اس طرح کا کوئی کام انسان کر رہا ہوتا ہے تو جو اس کی موت ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انسان ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے، جب وہ مرتا ہے، مرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے سارے راز، ساری حقیقتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس انسان نے کیا کام کیا، کس کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، کیوں کیا تھا، کہاں کیا تھا، اور مرنے سے پہلے اس انسان کی زندگی کے اندر آنسوؤں کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے۔ بہت زیادہ وہ دن رات روتا ہے، کبھی اس کو کوئی دھکا مار دیتا ہے، کبھی کوئی اس کو پانی نہیں دیتا، کبھی کوئی اس کو کھانا نہیں دیتا، کبھی کوئی اس انسان کی کوئی خدمت نہیں کرتا، کوئی خیال نہیں رکھتا، کوئی اس انسان کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان اس کو ایسے لاوارث سمجھتا ہے۔ اب یہ اس کی موت ہے جو دنیا کے اندر ابھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کا جب اختتام ہوا ہے، جب اس نے یہ کام کیے ہیں، یہ خرابیاں کی ہیں، تو اس کے بدلے میں اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید جو انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیمار رہتا ہے مسلسل، تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا بھی اس بات کو ہم اہم نہ سمجھے کہ یہ بات واقعی لیگلی ہے۔ اس بات کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ صرف یہ اس انسان کے لیے یہ بات ہے کہ جس انسان کو اپنی بیماری کی حالت میں خدا کا خوف آ گیا اور اس نے توبہ کر لی۔ جس انسان نے بیماری کی حالت میں بھی توبہ نہیں کی، وہ اپنے گناہ، اپنی خرابیاں جو اس کے دل میں مرض تھی وہ کھڑی رہی، تو اس انسان کے لیے یہ جتنی بھی تکلیف ہوگی وہ اس کے لیے عذاب کے باعث ہوگی، کوئی رحمت اور امن کے باعث نہیں ہوگی۔ اور جس انسان نے بیماری کے عالم میں توبہ کر لی، توبہ کرنے سے مراد کہ اس انسان نے برائی کا کام چھوڑ دیا، اس انسان نے گناہ کرنا چھوڑ دیے، کسی کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، کسی انسان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، کسی انسان کو مشکلات میں ڈالنا چھوڑ دیا، کسی انسان کے گھروں کو خراب کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ پاک کی ذات رحم کر سکتی ہے، اور اس کے اختیار میں ہے کہ وہ رحم کر سکتی ہے۔ اور اگر اس انسان نے یہ چیزیں نہیں چھوڑی تو اس انسان کی جو موت ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اب اس انسان کی موت کا منظر کیا ہوتا ہے
جب یہ انسان مرتا ہے تو اس کی ہڈیاں ایک دوسری ہڈی کے اندر مل جاتی ہیں. اس انسان کا جو منہ ہوتا ہے وہ سارا نوچ لیا جاتا ہے. اس انسان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ اندر دھنس جاتی ہیں. اس انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں سارے ایک دوسرے کے اندر مل جاتے ہیں. یہ وہ عالم ہے جیسا کہ شیشی جو فرعون تھا اس کے ساتھ جیسا ہوا تھا کہ اس انسان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے جو اس طرح کے کام سر انجام دیتا ہے. اب ایک اور موت کا ذکر کرتے ہیں. وہ موت جو ہم لوگ اپنے ماں باپ کو دکھاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی باتیں مان کر اپنے گھر والوں کا نقصان چاہتے ہیں، اپنے بڑوں کی بے ادبی کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، بہت ظالم، بہت زیادہ حاسد، فاسق، منافق، غاصب، یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر جب آ جاتی ہیں تو اس انسان کی جب موت ہوتی ہے تو اس کا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی انسان جو یہ کام سر انجام دیتا ہے اس کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی موت کے اندر چیخو پکار ہوتی ہے. سکرات اس کا مین رکن ہے. اس طرح کی موت کے اندر سکرات مین رکن ہوتا ہے. اس انسان کو سکرات لگتی ہے. بہت زیادہ جو انسانوں کے جذبات سے کھیلتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے، اس طرح کا جو اس کے عوامل ہوتے ہیں اس انسان کو سکرات لگتی ہے. کئی کئی دن سکرات لگی رہتی ہے، اس کو موت نہیں آتی. سانس اس کا اس کے گلے پہ اٹک جاتا ہے، حلق میں اٹک جاتا ہے اور وہ نکل نہیں پاتا. اور انسان کو اتنا تکلیف ہوتی ہے. سب سے جو بڑی دو تکلیفیں کہی گئی ہیں، ایک اس کو پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے اور دوسری اس کو بہت زیادہ سینے کی تکلیف ہوتی ہے. یہ دو ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جو اس کی جان نہیں نکلنے دیتی، اور ان تکلیفوں سے اس انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے مگر وہ مر نہیں پاتا. اب اس کنڈیشن کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مر نہیں پاتا تو پھر وہ مرتا کب ہے؟ جب اس انسان کے اندر بہت زیادہ یہ تکلیف شدت سے بڑھ جاتی ہے، اس وقت اللہ پاک کی ذات یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ توبہ کر لے. اگر وہ انسان اس وقت بھی توبہ کر گیا تو اللہ پاک اس کی موت اسی ٹائم کروا دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور سوال کیا. سرکار نے کہا کہ اپنے اللہ پاک سے کہیے کہ میری جو امت ہے اتنی گناہگار ہے، کیا وہ ان کو بخشے گا یا نہیں؟ جب یہ بات کی سرکار نے تو سرکار نے جب یہ بات کی تو رب کریم کی ذات نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کا امتی کوئی بھی اگر مرنے سے پہلے 1 سال پہلے ہی اگر اس نے توبہ کر لی تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا. سرکار نے کہا اگر وہ نہ کرے 1 سال میں بھی مطلب کہ توبہ، تو پھر سرکار کی جب یہ بات سنی تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب، اگر آپ کا امتی 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں پھر بھی اس کو بخش دوں گا. سرکار نے کہا کہ اگر 1 مہینہ پہلے بھی وہ توبہ نہ کرے تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر وہ 1 مہینہ میں بھی توبہ نہیں کرتا، اگر وہ 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا. سرکار نے کہا کہ اگر 1 ہفتہ پہلے بھی وہ توبہ نہ کرے تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر اس نے 3 دن پہلے بھی توبہ کر لی تو میں اس کو معاف کر دوں گا. سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ 3 دن پہلے بھی توبہ نہ کرے تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کا امتی 1 دن پہلے بھی موت سے توبہ کر لے گا تو میں اس کو بھی بخش دوں گا. سرکار نے کہا کہ اگر 1 دن پہلے بھی وہ توبہ نہ کرے تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کا امتی 1 گھنٹہ پہلے بھی موت سے توبہ کر لے گا تو میں اس کو بخش دوں گا. سرکار نے کہا کہ اگر 1 گھنٹہ پہلے بھی وہ توبہ نہ کرے تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کا امتی مرنے سے پہلے
اس کی سانس اٹکی کھڑی ہوگی، اگر اس وقت بھی وہ توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ تو مطلب آپ اس چیز کو ذرا دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موت کو کتنا اہم سمجھا ہے اور کتنا اس پر تکلیف دہ مرحلہ محسوس کیا ہے، اور اتنا رب کریم کو راضی کیا، منایا ہے کہ میرا امتی جس کو پتہ ہی نہیں ہے یکدم اس کی موت ہو جائے، تو رب کریم نے کہا کہ اگر وہ اس لمحے کے اندر ہی توبہ کر لے گا تو میں اس کو بخش دوں گا۔ تو ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے ظالم ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، کتنے شر پسند لوگ ہیں۔ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم رب کریم کی یاد کو بھول چکے ہیں، ہم رب کریم کے احسان کو بھول چکے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھول چکے ہیں، ان کے احسانات کو بھول چکے ہیں، ہم ہر طرح سے گمراہی خرابی کو اپنے اندر ٹھونس چکے ہیں، بار بار ہم جرائم، ہم خرابیاں، ہم کوتاہیاں کرنے میں لگ چکے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہمارے لیے ظاہر ہے، قرآن حکیم ہمارے سامنے موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا احوال ہمارے سامنے موجود ہے، سرکار کے اصحاب کی زندگیوں کا احوال ہمارے سامنے موجود ہے، انبیاء کرام جتنے بھی ہیں سب کی زندگیوں کا احوال موجود ہے، ان کی امتوں کے احوال موجود ہیں، تمام کاملین صالحین لوگوں کی زندگیوں کا احوال ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ ہم لوگ کس ٹرینڈ پر چل رہے ہیں، کس خیال پر چل رہے ہیں، کس نظریے پر چل رہے ہیں، اور ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ جی ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب بات کو میں ختم کرنے کی طرف چلوں گا، موت کے مناظر کا میں نے ذکر کر دیا، اب موت کی جو آخری لمحات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور سرکار کی دو بیٹیوں کے جو خامند تھے حضرت سیدنا عثمان غنی، آپ بہت زیادہ روتے تھے، جب موت کا ذکر سرکار کرتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے۔ سرکار نے کہا کہ عثمان آپ تو جنت کے اندر جانے والوں میں ہیں، آپ تو عشرۃ المبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان کی صف میں موجود ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ موت کا ذکر کرتے ہیں مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ مرتے وقت انسان کے سارے راز کھل جاتے ہیں، انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کان کھل جاتے ہیں، انسان کا منہ کھل جاتا ہے، انسان کے ہاتھ جکڑ جاتے ہیں، انسان کے پاؤں جکڑ جاتے ہیں، انسان کا سارا جسم کھل جاتا ہے۔ اور اگر مرتے وقت میرا جسم ایسا ہوا، زمانہ دیکھے گا مجھے، لوگ دیکھنے آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ساری زندگی اس نے اپنی گزاری ہے، آج دیکھتے ہیں اس کی آخرت کس طرح ہوئی ہے، کیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا بھی ہے یا نہیں۔ تو میں موت کے منظر کو اتنا زیادہ سیریس لیتا ہوں، میں موت کو اتنا زیادہ سنگین لیتا ہوں کہ میں بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ اس وقت کا ڈر ہے کہ میرے راز سب کھلیں گے تو مجھے اس دن شرمندگی نہ ہو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر سے جاتا قبر میں، قبر کے قصہ جات وہ لے کر واپس دنیا میں آ کر لوگوں کو سناتا تو پوری کائنات کے اندر خوف پھیل جاتا، کوئی بندہ ہنستا، مسکراتا، بھاگتا، دوڑتا، مارتا، پیٹتا، نفرتیں کرتا، گناہ کرتا، جرائم کرتا نظر نہ آتا۔ تو رب کریم نے یہ 4 دیواروں کے اندر جو سلسلہ رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں یہ اس خوف میں مبتلا ہو کر اپنی زندگیوں کو تباہ نہ کر بیٹھیں، یہ اسی خوف کے مارے اپنے آپ کو اجاڑ نہ دیں، بلکہ یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ان کو غم ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کے بعد یہ اپنی زندگی کا جو نصب العین ہے اس کو رواں دواں رکھیں گے۔ اس لیے رب کریم نے یہ سلسلہ الگ کر دیا کہ ہم لوگ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔
اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ 3 بار درود پاک پڑھ کے 5 منٹ میں کم